بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین، مدبر خان کا سلام قبول کیجیے۔ السلام علیکم ناظرین، آج ہم نہایت اہم اور حساس سفارتی پیش رفت پہ بات کرنے جا رہے ہیں، اور یہ سفارتی پیش رفت ہے جو ایران اور امریکہ کے درمیان مذاکرات ہو رہے ہیں، اور یہ پاکستان میں ہو رہی ہے۔ پاکستان اس کو ہوسٹ کر رہا ہے۔ تو اگر یہ مذاکرات کامیاب ہو جاتے ہیں تو اس سے نہ صرف مشرق وسطیٰ میں امن آئے گا، بلکہ پوری دنیا کے لیے ایک بہت اچھی خبر ہوگی، اور پوری دنیا کا امن قائم ہو جائے گا۔ لیکن دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ عناصر، خاص طور پہ اسرائیل، وہ اس نیگوسیشن کو سیبوٹاج کرنا چاہ رہا ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ یہ مذاکرات ناکام ہو جائیں، اور اس کے لیے اس نے لبنان پر شدید حملے شروع کر دیے۔ یعنی ہسٹری میں کبھی اتنے شدید حملے نہیں ہوئے جو ابھی ایران پہ لبنان پہ ہو رہے ہیں۔ تو اس کا مقصد یہی ہے کہ ان سیبوٹاج کیا جائے اور ان کو متاثر کیا جائے۔ تو جو ایران کے وزیر خارجہ ہیں عباس اراغچی، اور ان کے جو پارلیمنٹ کے سپیکر ہیں محمد باقر کالیباف، انہوں نے واضح کہہ دیا ہے کہ جب تک لبنان پہ حملے نہیں روکے جاتے، مذاکرات کا عمل متاثر ہو سکتا ہے، بلکہ اگر ان میں اسی طرح شدت رہی تو شاید یہ مذاکرات نہ ہوں، کیونکہ یہ بھی اطلاعات آ رہی ہیں کہ پہلے ایران نے آمادگی ظاہر کی تھی کہ وہ آبنائے ہرمز کو کھول دے گا، لیکن اس کے بعد جب اسرائیل نے اس پہ حملے تیز کر دیے تو اس نے روک دیا۔ اور یہ بڑا ستم ظریفی ہے کہ جب امریکن جو بیسز ہیں سعودیہ میں اور قطر میں، یو اے ای میں، وہاں سے جب عراق پہ حملے ہوتے ہیں، اور عراق جب جوابی وہاں پہ حملے کرتے ہیں، تو پوری دنیا میں آہکار مچ جاتی ہے، شور مچ جاتا ہے، اور اس کی مذمت کی جاتی ہے۔ لیکن ابھی جب یہ اسرائیل بغیر کسی اشتعال کے لبنان کے شہریوں پہ کر رہا ہے حملے، تو پوری دنیا خاموش ہے۔ تو یہ ڈیول سٹینڈرڈ ہے اس کے۔ تو انصاف پہ مبنی معاشرہ قائم کرنے کے لیے اس طرح کی حرکتوں سے اسرائیل کو باز رکھنے کی ضرورت ہے۔ امریکہ سپر پاور ہے، بہت عرصہ وہ اس کے زیر اثر رہا ہے، تو ابھی اس کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے، کیونکہ یہ آخری موقع ہے۔ ورنہ ایران کی تو پوری تیاری ہے، اس نے اپنے آپ کو پچھلے 30 سال سے تیار کیا ہوا ہے ایک لمبی وار کے لیے، اور اس کا اس نے ثابت دے دیا۔ 40 دن ہو گئے، نہ اس کے میزائل حملوں میں کمی آ رہی ہے، بلکہ صحیح ایگزیکٹ نشانے پہ جا کے گر رہے ہیں۔ ورنہ امریکہ تو یہی خیال تھا کہ 2-3 دن میں یہ فارغ ہو کے ہم سے معافی مانگیں گے، ہم رضا شاہ پہلوی کے بیٹے کو بٹھا کے کٹ پتلی حکومت بنائیں گے، عوام باہر نکل آئیں گے اور ہمیں ویلکم کہیں گے۔ تو ایسا کچھ بھی نہیں ہوا۔ ایران ایک سیسہ پلائی ہوئی دیوار کی طرح پوری قوم یکجا ہوئی ہے۔ انہوں نے یکجہتی کا اظہار کیا ہے، اور ہاتھوں کی زنجیر بنا کے اپنی اہم انسٹالیشن پہ وہ پہنچ گئے ہیں، اور امریکہ کو للکار رہا ہے کہ آئیں ہم پہ اب کریں اٹیک۔ اسرائیل اب جو لبنان پہ اٹیک کر رہا ہے، اس نے بہانہ گڑھا ہوا ہے کہ وہاں اس نے حزب اللہ کے بقول ان کے باغیوں کو پناہ دی ہوئی ہے جو اسرائیل پہ اٹیک کرتے ہیں۔ تو یہ بہانہ بنا کے وہ اٹیک کر رہا ہے۔ مین مقصد اس کا یہ ہے کہ وہ چاہتا ہے یہ سیبوٹاج ہو، مذاکرات کا عمل۔ اس سے پہلے وہ فلسطینیوں پہ حملے کرتا رہے، تب اس نے بہانہ لگایا تھا حماس کا، اور ابھی حزب اللہ کا بنایا ہوا ہے۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ اس بگڑے ہوئے بچے کو نکیل ڈالی جائے۔ یہ بچہ بھی نہیں، شیطان ہے، شیطان۔ اس کو نکیل ڈالنا بہت ضروری ہے۔ نیتن یاہو نے ایکس پہ
ٹویٹر کے ذریعے بتایا ہے کہ اسی کا یہ جواب دیا، ان کی اپنی ایک گروپ لینگویج ہے، تو اس کا ترجمہ یہی بنتا ہے کہ ہم اس پہ اس لیے اٹیک کر رہے ہیں کہ انہوں نے حزب اللہ کو پناہ دی ہوئی ہے۔ اچھا، یہ پاکستان ارینج تو کر رہا ہے، یہ پاکستان کی بڑی زبردست سفارتی کوششیں، لیکن پاکستان کے اوپر اب یہ آ جاتا ہے ایک بہت بڑی ذمہ داری بھی ہے کہ جو ایرانی لیڈر ہیں ان کی حفاظت، ان کی سیکیورٹی، اور یہ کہ جب ادھر آئیں تو ان کو باقاعدہ کوریج دی جائے جہازوں کی، لڑاکا جہازوں کے، اس کے حصار میں ان کو لے کے آ جائے۔ اور یہ اس سے پہلے ہو چکا ہے، جب سعودیہ کا پرنس آیا تھا تو تب اس کو اسی کے ایئر فورس کے لڑاکا طیاروں کے حصار میں لے کے آیا گیا تھا۔ تو ابھی اسی طرح ایرانی رہنماؤں کو بھی، کیونکہ یہ بھی شنید ہے کہ ان کا جو وزیر خارجہ ہے جو اس میں ایک میجر رول کر رہا ہے، عباس اراکچی، اور اس طرح جو ان کا ایرانین پارلیمنٹ کا جو اسپیکر ہے محمد باقر کالیباغ، یہ اس لیے بچے ہیں کہ ان کی لوکیشن نہیں ان کو پتہ چلی، ورنہ امریکہ پہلے حملے میں ان کو بھی مار دیتا۔ تو اب یہ ہم پہ ذمہ داری ہے کہ اگر وہ ہم پہ اعتماد کر کے ہمارے وطن آ رہے ہیں تو ہم ان کی سیکیورٹی انشور کریں، اور اس بات کو انشور کریں کہ آتے ہوئے ان پہ نہ اٹیک ہو، اور جب یہ واپس اپنی لوکیشن پہ پہنچ جائیں تو ان کی لوکیشن نہ وایا سیٹلائٹ ٹریس ہو جائے اور وہاں جا کے ان پہ اٹیک ہو جائے۔ یو اے ای کی طرف سے ایک بڑا ٹویٹ آیا ہے، میں تو کہنا چاہیے کہ یہ تو جب ماحول بنا ہوا ہے مذاکرات کا تو اس میں یہ الٹا اثر ڈال رہا ہے۔ اس نے کہا ہے کہ آبنۂ ہرمز کو کھولنے کے لیے ہر حربہ استعمال کیا جائے، کہ ایران کا کوئی حق نہیں ہے آبنۂ ہرمز پہ، وہ قبضہ جمائے بیٹھا ہے۔ تو ان کی اطلاعات کی یہ عرض ہے کہ آبنۂ ہرمز جو ہے وہ ایران کا ایک اس کا ساحل اس کے ساتھ لگتا ہے، اور جن ملکوں کے سمندر ان کی حدود کو چھوتے ہیں تو ان پہ ان ممالک کا پورا حق ہوتا ہے، تو آپ اس کو اس سے محروم نہیں کر سکتے۔ اور ایران کا بھی جو نقصان ہو چکا ہے، اس نے اپنے 10 پوائنٹس میں بھی یہ کہا تھا کہ اس پہ اس کا قبضہ برقرار رہے گا، اور وہ اس پہ ٹیکس لے گا جو $1 پر بیرل ہے، اور اس سے وہ اپنی کرے گا تنظیم نو اور اپنی ریکنسٹرکشن کرے گا، اور یہ اس کا حق ہے۔ اور اب جہاں ڈالر اپنا بیرل پر بیرل 121 10 to 20 تک پہنچا ہوا ہے، تو یہ سستا سودا ہے کہ اس کے اوپر جنگ سے پہلے یہ $60 پر بیرل تھا، تو اب 61 ہو جائے گا۔ تو یہ اس کا اصولی موقف ہے اور اس سے روگردانی نہیں ہو سکتی۔ اس طرح ایران نے اپنے معاہدے جو 10 نکات بھیجے تھے، اس کے اوپر بھی جھگڑا ہے کہ ابھی وہ کہہ رہے ہیں کہ ایران کہہ رہا ہے کہ میں اپنے 10 پوائنٹ پہ بات کروں گا، امریکہ کہہ رہا ہے وہ 15 پوائنٹ پہ کروں گا، اور یہ 10-15 کا چکر چل رہا ہے۔ لیکن ایران نے واضح طور پہ وایا پاکستان جو پیغام بھیجا تھا اس میں بتایا تھا کہ آبنۂ ہرمز پہ اس کا قبضہ رہے گا، اور اس میں وہ ٹیکس وصول کرے گا، اور دوسرا جو یہ ہے کیا نام اس کا، اس کے جو ایسٹس سارے ریلیز کرنے ہوں گے، اور وہ یورینیم بھی محفوظ طریقے سے انرچ کرے گا تاکہ اپنی انرجی کی توانائیاں پوری کر سکے، اپنی انرجی کی ریکوائرمنٹ پوری کر سکے۔ تو امریکہ اس سے بھی اب پیچھے ہٹ رہا ہے۔ ان کی جو اسپوکس مین وائٹ ہاؤس کی، اس نے یہ باتیں کی ہیں کہ ہم اس کے یہ ہماری لمٹ ہے جو یورینیم کی افسردگی ہے، انریچمنٹ، اور دوسرا تو اب یہ امریکہ کو چاہیے، وہ پہلے ہی پھنس چکا ہے، یہ تو اس کے لیے تھینکس ٹو پاکستان گورنمنٹ کہ اس کو ایک فیس سیونگ دی ہے۔ ادروائز ابھی دنیا یہ تو نہیں ہے کہ آپ کسی کے اوپر بھی یلغار کر دیں اور ایٹم بم پھینک دیں، کہ ابھی مہذب دنیا میں یہ ممکن نہیں، اور سب لوگوں نے اس کو لعن طن کی۔ اس کے اپنے اتحادی بھی شامل ہیں، اس کی اپنی کانگریس شامل ہے، اور نیٹو کے تمام ملک شامل ہیں، اور پھر بڑی طاقتیں ہیں جیسے رشیا ہے، چائنا ہے، اس طرح تو ان کو بھی مل جائے گا۔ چائنا اور یوکرین، رشیا یوکرین پہ مار دے بم، چائنا تائیوان پہ مار دیں، تو اگر اس طرح طاقت کے بل بوتے پہ کرنے ہیں تو پھر طاقتور ملک تو اپنی منمانی کریں گے۔ اور پھر اس نے
اس نے بائی فورس امریکہ نے کوشش کی تھی کہ اس کو ابنائے ہرمز کو وایا UN کھلوا لی جائے، تو جس کو اسپین نے، فرانس نے اور روس اور چائنا نے ویٹو کر دیا تھا، یعنی وہ بھی ردی کی ٹوکری میں گئی. اور ابھی اس کے لیے یہی بہتر ہے کہ یہ مذاکرات کو کامیاب کرے، ادروائز ایران کی تو پوری تیاری ہے. انہوں نے اپنے زیر زمین بنائے ہوئے ہیں، پورے کے پورے شہر آباد ہیں، بلکہ یہ بھی خبریں آ رہی ہیں کہ زیر سمندر بھی اس نے اپنی آبدوزیں چھپائی ہوئی ہیں. تو وہ تو اگلے کئی مہینے کرے گا، اور جب وہ اپنے ہرمز بند رہے گا تو پوری دنیا کی اکانومی کولیپس کر جائے گی. اور ابھی بھی اسٹاک ایکسچینج بیٹھ گئی ہے اور لوگوں کو اربوں خربوں کا نقصان ہوا. یہ علیحدہ بات ہے کہ ٹرمپ اور اس کے ساتھیوں نے یہ گیم کر کر کے کبھی حق میں بیان دے کے، کبھی مخالف بیان دے کے تیل سے کافی کما لیا ہے. اب اگر ہم ایران کی موجودہ فتوحات کو دیکھتے ہیں تو یہ ایک معجزہ ہے. یعنی یہ ہم عرصہ دراز پہلے ہم نے عثمان کی فتوحات سنی تھی کہ انہوں نے اس طرح کفار کو شکست دی تھی، اور اس کے بعد میں ہم حیدر علی اور ٹیپو سلطان کا سن رہے تھے. تو عرصہ دراز ہو گیا، صدیاں گزر گئیں. اب یہ ایران نے فرسٹ ٹائم جو اپنے مسلمانوں کا وقار بلند کیا ہے، اور کہنے والے تو یہ بھی کہتے ہیں کہ 7 بہنوں کا اکلوتا بھائی ہے جس نے عزت، غیرت اور حمیت کا مظاہرہ کرتے ہوئے امریکہ جیسی سپر پاور کو ناکو چیلنج چپوائے ہیں، اور پھر اس کے ساتھ پوری دنیا کی سپورٹ تھی اس کو. اس کے باوجود وہ اکیلا ڈٹر ہے اور ہر یلغار کا اور اہل کفار کو منہ توڑ جواب دیا ہے. تو اس نے ماضی کی جو یادیں تازہ کر دی ہیں ایران نے. ایران نے کہا ہے کہ وہ ٹھیک ہے اپنا ایٹامک ویپنز نہیں بنائے گا، نیوکلیر ویپن نہیں بنائے گا، لیکن اس کے بدلے میں اس کو کچھ فیسلٹی چاہیے، جس میں یہ ہے کہ اس کی ایسٹس جو انہوں نے دبائے ہوئے وہ ریلیز کیے جائیں، اور آبنائے ہرمز پہ اس کا قبضہ دیا جائے اور اس کا ٹیکس وصول کرے گا وہ. اور اس جنگ کے دوران جو اس کا نقصان ہوا ہے، اس کے اہم یونیورسٹیاں اڑا دی ہیں، اسکول اڑا دیے، برج اڑا دیے، جہاں پہ اس نے اتنی زیادہ سرمایہ کاری کی ہوئی تھی اپنے محدود سورس کے باوجود، پھر اس کے ہزاروں لوگ شہید ہو چکے ہیں. تو اس سب کا کمپنسیشن دینا ہوگا ایران کو. اور وہ کہتا ہے ٹھیک ہے میں ویپنس نہیں بناتا ایٹامک، لیکن اس کے بدلے میں مجھے یہ ساری سہولیت چاہیے. اچھا، اب دوسری طرف میں یہ آتا ہوں کہ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، کیا موجودہ حالات میں یہ ایران اور امریکہ کے درمیان مذاکرات ممکن ہیں، یا یہ جو اسرائیل شرارت کر رہا ہے لبنان پہ تابڑ توڑ حملے کر کے، یہ اس کو سیبوٹاج کر دیں گے. دوسرا یہ ہے کہ پاکستان کیا سفارتی طور پہ یہ رول بہتر طریقے پہ ادا کر پائے گا. یہ پاکستان کے لیے بھی ضروری ہے، کیونکہ اگر خدا نخواستہ ایران کے اوپر انہوں نے غلبہ پا لیا تو پھر یہ یہاں پہ رکیں گے نہیں. ان کا اگلا سٹیپ پاکستان بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ پاکستان بھی ایک ریجن میں طاقتور ملک ہے. پاکستان کی فوج بہت طاقتور ہے اور ایٹامک پاور ہے، اور مسلمانوں کے پاس جو جذبہ شہادت ہے اس کا کوئی توڑ نہیں ہے. اور اسی طرح پھر نیکسٹ بڑی ٹرکی بھی کی آ سکتی ہے، ترکی کی، کیونکہ وہ بھی ایک ڈیولپڈ اور طاقتور ملک ہے. تو میں یہی کہوں گا کہ ہم سب کو دعا کرنی چاہیے کہ یہ جو نیگوسیشن کا عمل ہے، یہ مذاکرات کامیاب ہوں اور یہ جنگ ختم ہو اور دنیا امن کی طرف بڑھے، تاکہ جو ہم اپنے ریسورسز ہیں بجائے جنگ و جدل میں ضائع کرنے کے، ویپن پہ ضائع کرنے کے، ہیومن ریسورسز پہ خرچ کریں. ہم ایجوکیشن دیں، ہاسپٹل دیں، صاف پانی دیں پینے کا، اور غذائی قلت ہے وہ دور کریں. اور اس میں یہ مسٹ ہے تاکہ ایک دنیا پرامن جگہ بن سکے اور ہم اپنے آنے والی نسلوں کو ایک بہترین دنیا دے کے جائیں.
ناظرین، اس کے ساتھ ہی میں اپنا ویلاگ یہاں ختم کرتا ہوں۔ اگر آپ کو میرا ویلاگ پسند آیا ہے تو کائنڈلی اس کو لائک کیجئے، میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے، شیئر کیجئے اپنے دوستوں کے ساتھ، اور اپنی قیمتی کمنٹس دیجئے جو میں نے سوال آپ سے اٹھائے ہیں۔ اگلے ویلاگ تک کے لیے خدا حافظ۔ Under the boughs where the shadows play, the wind hums soft.